نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأولياء أمته الكاملين الهادين المهديين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. نظر پروردگار امت احمد نبی دوست دار چہار یارم صحابہ اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت علی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اور منشا یہی ہے سلسلہ کی لوکال کی یا رسول اللہ ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال. اللہ جزا والا کی ہم اس کے محبوب کریم ختمی مرتبت مغفر موجودات سروران رحمت عالمیہ مالک رکاب امم فخر آدم و بنی آدم شہنشاہ حسینہ لطیم دوران رازدار ما اوحا معصوم آمنہ احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور قدس میں انتہائی محبت و عقیدت چاہت و شوق و عشق کے ساتھ درود اور سلام کے بے شمار نذرانے پیش کرنے کے بعد آج عرس مقدس کا آخری دن اور نور و نکھت کا پاکیزہ اور خوبصورت سما دور دور کا خوبصورت بیلا میرے سائیں حضور کی سائیں پاک کی جلوہ گری آپ کی صدارت آپ کی سرپرستی آپ کے قدموں میں کھڑے ہو کر بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں چند معروضات حضور کے حکم مقدس کو عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. احباب کی وقار قرآن مجید فرقان حمید اس کی لذت اور اس کے سرور اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں یا کوئی مشروب پیتے ہیں تو اس کا وہ کیف وہ لذت وہ 5 منٹ یا 10 منٹ بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کائنات ارضی و سماوی کے اندر صدیاں بیت گئیں، سینکڑوں سال گزر گئے. 2 کلام ایسے ہیں کہ جن کی لذت آج بھی اسی طرح موجود ہے. اور وہ کلام کون سے ہیں؟ ایک اللہ کا کلام قرآن ہے اور دوسرا میرے نبی رحمت کا فرمان ہے. اور یہ 2 کلام اپنے اندر لذت اور شیرینی اس حد تک رکھتے ہیں کہ کائنات کی ساری لذتیں ان پہ نثار ہو جائیں. اس کی ایک خوبصورت مثال کہ جس نے بھی قرآن اور رسول رحمت کے فرمان کو خلوص اور للہیت کے ساتھ پڑھا ہے پھر اللہ نے اس کی باتوں کو بھی اپنے لشکروں میں سے لشکر بنا دیا. اللہ کے ولی کی بات خدا کے لشکروں میں سے لشکر ہوتا ہے. وہ
کیوں؟ صرف اس لیے کہ جس نے قرآن اور رسول رحمت کے فرمان کو کیف، سرور، خلوص اور للہیت کے ساتھ پڑھا ہے، پھر رہتی دنیا تک اس کی باتیں خدا کے لشکروں میں سے لشکر بن جاتی ہیں۔ آباب زیوخار ہم تو چونکہ قادری ہیں، حضور غوث الورا سے ہماری نسبت غلامی ہے۔ حضور سیدی غوث الورا سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کا پہلا وظیفہ کیا ہے؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا پہلا وظیفہ رب کے قرآن کی تلاوت۔ اور صاحب حاجت الاسرار نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کی زندگی کے معمولات میں سے یہ معمول بڑے جلی حروف میں لکھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے 15 سال ایسے بھی گزارے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھتے اور قرآن کھول لیا، قرآن کھول کے پڑھنا شروع کرتے، الحمد سے شروع کرتے، ادھر اذان فجر پہ جا کے بناس پہ قرآن ختم ہو جاتا۔ میرے دوستو احباب ذی وقار، حضور غوث الورا 15 سال، اس میں موسم سرما بھی ہے، موسم گرما بھی ہے، اس میں طوفان بھی ہے، اس میں بیماری ہیں، اس میں مختلف کیفیات ہیں، لیکن فرماتے 15 سال میرے معمول میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ 15 سال عشاء سے لے کر فجر تک آپ قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کا فقیر بیٹھتا تھا قرآن مجید کی تفسیر میں، محدث ابن جوزی فرماتے ہیں لوگوں نے آپ کی باتیں سنائی کہ ایک اللہ کا فقیر ہے اور جس نے قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ کا خوبصورت دارہ بھی سنایا ہے، آؤ جا کے اس کا قرآن سنیں اور قرآن کی تفسیر سنیں۔ محدث ابن جوزی اسلام کے اندر اور اہل اسلام میں ایک شیخ الاسلام کی ان کی جو ہے نا حیثیت ہے، 2 لاکھ بندوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا، غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے جو ہے نا علم میں وجی تھے کہ آپ جو ہے نا بے شمار لوگوں نے آپ سے اکتساب علم و فیض کیا۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں ہم گئے آپ کے مجلس ذکر میں اور آپ جو درس قرآن دیا کرتے تھے، کہا ہم بیٹھے جا کے، آپ نے ایک قاری صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، ایک آیت پڑھی، وہ بیٹھ گئے، پھر حضور سیدی غوث الورا الشیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ منبر پہ جلوہ گر ہوئے، آپ نے قرآن کی تفسیر جو سنانا شروع کی، ایک تفسیر اسی آیت کی، دوسری تفسیر اسی آیت کی، تیسری تفسیر اسی آیت کی، 13 تفسیریں جب بیان کر چکے، محدث ابن جوزی فرماتے ہیں تو میرے دل میں خیال آیا یہ تو 13 تفسیریں میں نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں۔ آپ نے میری طرف رخ کر کے فرمایا یہ تو لکھی ہوئی تھی، اب عبد القادر جیلانی کی بھی، یہ تو لکھی ہوئی تفسیریں تھی، اب عبد القادر جیلانی کی بھی سنو۔ آپ کے مجمع میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے۔ حضور سید غوث الورا 13 تفسیروں کے بعد پھر جو ہے نا آپ نے اسی قرآن کی اسی آیت کی تفسیر کو سنانا شروع کیا، 1 سے لے کر 40 تفاسیر آپ نے سنائی، اور محدث ابن جوزی فرماتے ہیں زندگی بیت گئی تھی قرآن کو پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، سنتے ہوئے، سناتے ہوئے، آج تک قرآن کی ایسی تفسیر نہیں سنی تھی جو غوث الورا کی مبارک زبان سے سنی ہے۔ ایک آیات کی 40 تفسیریں، جو بات ہمیں حیرت اور استعجاب میں ڈالے گی وہ تو اس سے اگلی بات ہے، حضور غوث الورا نے جب 40 تفسیر سنا لی تو پھر آپ نے رخ مبارک محدث ابن جوزی کی طرف کر کے فرمایا یہ تو قال کی باتیں تھی، اب آؤ حال کی طرف چلتے، یہ قال کی باتیں تھی، یہ تو زبان کی باتیں تھی، اب آؤ حال کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا جو ہی آپ کی زبان سے یہ کلمہ خیر نکلا کہ آؤ اب حال کی طرف چلتے ہیں، پھر پورے حال میں، پورے مجمع میں کیفیت حال تھی، کوئی سینہ چاک کر رہا تھا، کسی کی زبان پہ حق حق کی صدا تھی، کوئی اللہ ہو کر نعرہ لگا رہا تھا، اور یوں لگتا تھا کہ یہاں قیامت برپا ہو جائے گی، لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اللہ کا فقیر جب قرآن کی تلاوت سناتا تھا اور لوگوں میں تفسیر کے خوبصورت نور بانٹتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے قرآن آج ہی نازل ہو رہا۔ تو احباب ذی وقار، یہ قرآن اپنے دامن میں خیر ہی خیر رکھتا ہے۔ میرے رب کا پاکیزہ کلام فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن یہ وہ پاکیزہ کلام ہے جو اپنے دامن میں خیر رکھتا ہے، اپنے دامن میں شفا رکھتا ہے، اپنے دامن میں مومنین کے لیے رحمت رکھتا ہے۔ تو احباب ذی وقار صرف 2 موتی آپ کے دامن میں ڈال کے آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ اسلوب ہے ہمارا، معاشرتی اسلوب ہے کہ ہم کہانیوں کے اوپر بڑی توجہ دیتے ہیں، تو قرآن مجید نے بھی بعض جگہوں پہ کہانیاں سنائی ہیں۔
توجہ مبذول کرنے کے لیے، اور اس کے اندر یہ تو نہیں ماذا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ایک ایک کہانی کے اندر ایسا نور ہے، ایسی پاکیزہ جو ہے نا ہدایت کا خوبصورت خزانہ ہمارے پاس موجود ہے۔ میں پہلی کہانی آپ کے سامنے رکھوں، اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے ایک محبوب پیغمبر جناب حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ نوح کون؟ جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ وہ نوح علیہ السلام زندگی گزر گئی، لکھا ہے تفسیر والوں نے کہ 950 سال تک آپ لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف بلاتے رہے، اور اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے کہ 1500 سال تک آپ نے تبلیغ کی، 1500 سال آپ نے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا اور لوگوں کو کہا آؤ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ، اس کی معرفت کے خزانوں کو اپنے سینوں میں جمع کرو، لیکن لوگ تھے کہ قریب آنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ احباب ذی وقار، پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اگر تم اسی کیفیت میں رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے۔ انہوں نے کہا یہ صرف باتیں ہیں، وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے ان کا سب سے بڑا گناہ یہی تھا کہ وہ اللہ کے نبی کا تمسخر اڑاتے تھے، آپ کے جو کلام مقدس، آپ کا جو ہدایت کا پیغام ہوتا ان کو جھٹک دیا کرتے تھے اور سینے سے نہیں لگاتے تھے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ آج بھی اہل حق کی باتوں کو ہم تمسخر کے ساتھ ٹال تو نہیں دیا کرتے۔ قرآن کا یہ پاکیزہ پیغام ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ آئیے سنیں اور دیکھیں ان لوگوں نے اگر ایسا کیا تھا کیا ہمارے اندر وہ کیفیتیں تو نہیں آ گئی، کیا ہم اس راہ کے اوپر تو نہیں چل پڑے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب بلایا لوگوں نے تمسخر اڑایا، اور پھر آپ نے دعا کی، عذاب آیا، آپ نے کشتی بنائی۔ معروف سی بات ہے، میں جو اس میں خوبصورت موتی آپ کے دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں، کشتی بنائی، سارے جانور پرندے درندے ان کو مختلف پورشن میں رکھ لیا، پھر ایک ضرور سے جو ہے نا پانی کا ایک چشمہ پھوٹا، وہ پوری زمین کے اوپر پھیل گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک خاتون آیا کرتی تھی، وہ آپ کو دودھ کا ایک گڑوا پیش کرتی تھی، دودھ آپ کے پیش کرتی، آپ خود بھی جو ہے نا نوش فرماتے، آپ استعمال فرماتے، اپنے چاہنے والوں کو بھی بانٹتے تھے۔ تو جب وہ طوفان آیا، طوفان چھٹ گیا تو آپ بیٹھے تھے، اچانک خیال آیا، وہ ایک خاتون آیا کرتی تھی، وہ آگے دودھ دیا کرتی تھی، وہ پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی۔ ابھی اللہ کے نبی کی زبان پہ یہی الفاظ تھے کہ سامنے سے گڑوا اٹھا کے وہ عورت آ رہی۔ کیسا طوفان؟ جو پہاڑوں کی چوٹیوں سے گزر گیا تھا، وہ طوفان جس نے ملیا میٹ کر دیا تھا، وہ طوفان جس نے کائنات کا نقشہ بدل دیا تھا۔ جب اس خاتون کو سر پہ گڑوا رکھے ہوئے اسی کیفیت میں دیکھا اللہ کا نبی، آپ حیرت و استعجاب میں فرمانے لگے اے خاتون تم بچ گئی؟ اس نے گڑوا وہی رکھا اور کہنے لگی حضور ہوا کیا؟ کس سے بچی؟ میں تو معافی مانگنے آئی ہوں کہ کچھ دیر غیر حاضر رہی ہوں اور میں نہیں آ سکی، میں نے التجا کرنی تھی کہ حضور مجھے معاف کر دیں۔ میں آتی تھی آگے بارش اور دھند کا فضا اور سما ہوتا تھا تو میں واپس چلی جاتی تھی، میں تو معافی مانگنے آئی تھی۔ آپ نے فرمایا دودھ کا گڑوا نیچے رکھو، میں تمہیں سناؤں یہاں تو طوفان آیا تھا، یہاں طوفان آیا تھا اور ہر شے کو بہا کے لے گیا اور کائنات کا نقشہ بھی بدل گیا ہے، اور تو بچ گئی؟ کہا میں کیسے بچی؟ میں بھی بچ گئی، میری بھیڑیں بھی بچ گئی۔ جن بکریوں کو چراتی تھی وہ بکریاں بھی بچ گئیں، جس چراگاہ میں وہ بکریاں چرتی تھی وہ چراگاہ بھی بچ گئی۔ اللہ کا نبی حیرت میں اللہ کی حریم القدس میں عرض کر رہا ہے اے مالک کریم یہ ماجرا کیا ہے؟ یہاں تو پرندے ختم ہو گئے، یہاں تو جانور ختم ہو گئے، یہاں کائنات کا نقشہ بدل گیا، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے محلات نیست و نابود ہو گئے، لیکن کیا ہوا؟ ایک خاتون وہ بچ گئی، کیسے بچی؟ آواز قدرت آئی، میرا نبی جو تیرے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے ہم اس کو بچا لیا۔ آواز خاتون نے کتنا تعلق بنایا تھا، خدمت میں آتی تھی، حاضری دیتی تھی اور آپ کی خدمت میں کچھ لنگر پیش کرتی تھی۔ آپ اکثر یہ بات کہنے سننے کو ملتی ہے کہ آپ غور فرمائیں، صرف وہ عورت نہیں بچی، اس کی بھیڑیں بھی بچ گئی۔ کیا وہ بھیڑیں خدمت کرتی؟ اس بھیڑیں جن چراگاہوں کے اندر چرتی تھی وہ چراگاہیں بھی بچ گئیں۔ اگر اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق رشتہ ناتا جوڑ لیتا ہے تو اس کے ساتھ بھی جس کا آگے رشتہ ہوتا ہے، جس کا تعلق ہوتا ہے، میرا رب ان سارے رشتوں کا لحاظ فرماتا ہے۔ یہی وجہ آج کوئی اللہ کے ولیوں کے سنگ لگ جاتا ہے، ان کے دامن کرم میں پناہ لے لیتا ہے، اور اگر اپنا تعلق
मजबूत करके उनके साथ जोड़ लेता है। खुदा की इज्जत की कसम, कुरान का ये पाकीज़ा कलाम और कुरान का ये सरापा हिदायत कलाम हमें ये सबक दे रहा है कि आज भी जो अल्लाह के साथ उनके दामन से अपना दामन जोड़ लेगा, जिस तरह अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने वाली उस खातून को बचा लिया था, जो वलियों के संग लग जाता है, अल्लाह उनको भी बचा लिया था। कौम समूद का तज़किरा अल्लाह के पाकीज़ा कलाम में मौजूद है। दूसरी और आखिरी बात, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े बरगज़ीदा पैगंबर और गुज़रे हैं। लोगों को बुलाया, उन्होंने आगे से मुझसे मांगी, कहा हमें कोई ऐसी चीज़ दिखाओ जो अक्ल को आजिज़ कर दे, जिससे हम मान जाएं कि वाकई आप अल्लाह के पैगंबर हैं। जिस तरह आज भी जो है ना परखने के लिए ये कहा जाता है कि कोई हमें करामत दिखाएगा तो हम उसके दामन से वाबस्ता होंगे। मैं एक जुमला अर्ज करके आगे चलूँ कि हज़रत सैयदी जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेख ताइफा सैयद ताइफा हैं। आपसे 3 माह आपकी खिदमत में रहने वाले एक शख्स ने कहा था कि हुजूर आया तो था कि उसको करामत नजर आ जाए, लेकिन वापस जा रहा कोई करामत नजर नहीं आई। आपने फरमाया ये बताओ 3 महीनों में मेरा कोई ऐसा अमल देखा है जो नबी की शरीयत से मुतसादिफ हो, कोई ऐसा अमल जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत, आका करीम की सीरत और आका अलैहिस्सलाम की शरीयत से हट करो। कहा अल्लाह की इज्जत और उसके जलाल की कसम, मैंने आपकी जिंदगी के 3 महीने शब और रोज को देखा है, आपका एक एक अमल रसूल कायनात की शरीयत के ताबे है। हुजूर सैयद ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने आफाकी जुमला फरमाया, आपने फरमाया हमारी और कोई करामत नहीं, हमारी करामत सिर्फ यही है कि हम अपनी सारी जिंदगी नबी की शरीयत के ताबे करके हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से उन्होंने मौजज़ा मांगा, कहा हमें कोई चीज दिखाओ। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मालिक करीम ने फरमाया सारी कौम को कहो कि ये पहाड़ की तरफ देखें। जब सब ने पहाड़ की तरफ देखा तो पहाड़ के अंदर से एक ऊंटनी निकली, बहुत बड़ी कवि हैकल ऊंटनी है और वो हमला उठती थी, आते ही उसने बच्चा जन्म दिया। सारे देख के हैरान हो गए, कुछ मानने वालों ने मान लिया, लेकिन हुक्म ये आया कि इस ऊंटनी का तुमने एहतराम करना है। जो कुरान मजीद का ये खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि हुक्म ये था कि तुमने इसका एहतराम करना है। और अल्लाह ने उस ऊंटनी का नाम क्या रखा, कुरान खोल के देखें, अल्लाह ने फरमाया ये ऊंटनी आम नहीं है, ये नाक़तुल्लाह है। सुभान अल्लाह, ये नाक़तुल्लाह है, तुमने इसका एहतराम करना है, इसकी बेअदबी नहीं करनी। जो अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नबी का मुअज्जा आता है उसे नाक़तुल्लाह कहा जाता है और हुक्म होता है कि तुमने इसका एहतराम करना है, इसकी बेअदबी नहीं करनी है। अब हम किस दौर से गुजर रहे हैं, अल्लाह ने हमें कितना खूबसूरत आस्ताना दिया है, कैसे कैसे नजरियात के हामिल लोग रहते हैं इस दुनिया के अंदर। वो नाक़तुल्लाह का उन्होंने एहतराम नहीं किया, उनके ऊपर अजाब आया। यहाँ लोग औलिया अल्लाह का एहतराम नहीं करते। नाक़तुल्लाह अल्लाह की ऊंटनी है, उन्होंने उसके साथ मुखालफत में उतर आए, उसकी गोंचें काट डाली और यहाँ तक कि उसे मार दिया, फिर उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से अजाब हुआ। और कैसा अजाब था, वो सख्त अजाब, ऐसी दिलदोज़ चीखें थी और इतना शोर था कि कुरान मजीद का पाकीज़ा कलाम हमें बताता है कि इस कैफियत में उनके ऊपर अजाब उतरा कि उनके ऊपर ऐसा शोर मुसल्लत किया गया और ऐसी सख्त हवा मुसल्लत की गई कि उनके जिगर कट गए। आवाज़ नाक़तुल्लाह का अगर कोई एहतराम न करे तो उसको इस कैफियत से दो चार होना पड़ता है। कितना हमें अल्लाह ने अल्लाह के महबूब करीम की नजर रहमत का सदका है, कैसा खूबसूरत अकीदा, कैसा खूबसूरत नजरिया, कैसे खूबसूरत पाकीज़ा लोग, कैसा सिराते मुस्तकीम पाकीज़ा और सीधा रास्ता हमें अता किया है कि हमें अल्लाह के वलियों के संग और उनकी मायत और उनके दामन करम से अल्लाह ने हमें वाबस्तगी अता फरमाई है। इस गैर गुजरे के दौर के अंदर जहाँ बेशुमार लोग, बेशुमार नजरियात, बेशुमार ख्यालात सोशल मीडिया की दुनिया में गुम होकर हर जवान अपने नजरिए को किसी के नजरिए के मुताबिक ढाल रहा है, लेकिन मेरे हुजूर सैयदी शेख करीम फरमाते हैं कि हर शय बदल लो लेकिन अकीदा वही हो जो 1400 साल से आने वाला, और 1400 साल से आने वाला अकीदा सिर्फ यही है कि हम अल्लाह और उसके रसूल और फिर जो उनके वारिस बैठे हैं जो है ना इल्म के बारिश, ज़ुहद और तक़वा के बारिश, उनके साथ अपना दामन जोड़े। अल्लाह मुझे भी तौफीक अमल नसीब फरमाए सबको, और अल्लाह सुबह क़यामत तक दरबार करम की ये रौनक के सदा आबाद और शाद हमारे
مولا کریم غفور رحیم ہمارے دلوں کو اپنی طرف متوجہ رکھ، مولا کریم ذکر و فکر کی توفیق دے، محبت شوق نصیب فرما۔ میرے رب تیرے عاجز بندے تیرے محبوب کریم رؤوف رحیم کے امتی ہیں غلام، مولا کریم ہمارے سینوں کو نور ایمان سے منور فرما۔ اللہم زد عشقنا و شوقنا ذکرنا و اسلام۔ مولا کریم ہر طرف فتنے ہیں، دن بدن نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ہم اپنے پاؤں پہ چلنے والے نہیں ہیں، تیری رحمت کے سہارے سے چلنے والے ہیں، اپنے ایمان کے تحفظ کا تقاضا کرتے ہیں تیری بات، اگرچہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، تیری ذات پاک علیم بذات الصدور ہے، علیم بذات الصدور ہے، کرم فرما، رحمت فرما، ہماری مشکلات دور فرما۔ مولا کریم جتنے میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، عزیز ہیں، سنگی ہیں، ساتھی ہیں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح، اولاد نرینہ، یا شافی الامراض، یا دافع البلیات، یا قادر، یا حلال المشکلات، تمام معاملات میں تیری بارگاہ کی طرف دیکھیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے بیٹھیں، تو ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیں اور ہمارے دوستوں کو آسانیاں عطا فرما، انہیں نمازی بنا، انہیں ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیری رحمت تیرے فضل کے طلبگار، کسی امتحان کسی آزمائش کے لائق نہیں، بس تیرا کرم چاہتے ہیں، تیرا فضل چاہتے ہیں، تیرے لطف و کرم کے امیدوار ہیں۔ الہی ہمیں ایسی توفیق دے کہ بن جائیں ہم نیک بندے تیرے، تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سود صدیق دے، دل مرتضیٰ جب تک زندہ ہیں اپنے پیاروں کی پیروی میں ہمیں زندہ رکھ، بلکہ انہی کی پیروی میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ